سب سے بڑی جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مطلب یہ کہ جو ایرانین جو IRGC کا جو چیف تھا، یہ اس طرح کا چیف ہوتا ہے جس طرح ہمارا جو ISI کا چیف ہوتا ہے، یا اس طرح مطلب دوسرے جو انٹیلیجنس ونگ ہوتے ہیں ان کے چیف ہوتے ہیں، یہی بھی اسی قسم کا ایک چیف ہے جو جنرل قاسم سلیمانی کے بعد آیا تھا۔ اسماعیل قانی اس کا نام تھا۔ اس کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، اور یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن جس طرح کے ایران کے جو بڑے بڑے اہم لوگ یا اہم لیڈر مارے جا رہے ہیں، یہ کوئی بہت ہی بڑی انٹیلیجنس اس کو مل رہی ہے، مطلب اور اس طرح لیک ہو رہی ہے ان کی انفارمیشن، جس کی وجہ سے ایران جہاں بھی اٹیک کرتا ہے اور جس پہ بھی اٹیک کرتا ہے وہ ایک مطلب عام بندہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ایران میزائل مارتا ہے اور وہ مطلب یہ کہ اس کے نقصانات کا اتنا پتہ نہیں چلتا، اتنا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ یہ خبر تو بڑی ہوتی ہے کہ ایران نے 400 یا 500 میزائل داغ دیے، لیکن اسرائیل کا ابھی تک کوئی ایک بھی اہم کمانڈر یا اس طرح کا لیڈر نہیں مرا۔ جس طرح ایران کے مر رہے ہیں اور جس تیزی سے مر رہے ہیں، اس سے یہی شبہ جا رہا ہے کہ ایران کے ایک نہیں بہت سارے جو جرنیل ہے یا اس طرح کے لیڈران ہیں یا اس طرح کے مطلب یہ جو اہم عہدوں پر فائز لوگ ہیں، وہ ان انفارمیشن کو لیک کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اسرائیلی ان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ چیز جو ہوتی ہے وہ وہاں سے مطلب وہ پھر ہٹ کرتے ہیں اور وہ صحیح جگہ پر لگتی ہے، اور وہ ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ جس طرح مطلب اسرائیل نے ایک لسٹ بنائی تھی حزب اللہ کی کہ ہم اس طرح بندوں کو ماریں گے، ٹھیک ہے، ایلیمینیٹ کریں گے۔ انہوں نے ان کو ٹیررسٹ کا نام دیا تھا، جو حزب اللہ کا جو مطلب مین لیڈرشپ چینل تھا، جو ہائرارکی تھی، وہ ان کے بارے میں ان کی نشاندہی تھی۔ تو اسی طریقے سے وہ ہر ایک بندے کو جب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پلانے بندے کو مطلب قاسم سلیمانی کو مارنا تھا، مار دیے، ابھی حزب اللہ کے چیف کو جو تھا وہ مار دیا، ٹھیک ہے، اس طرح ایرانی پریزیڈنٹ جو تھا وہ مار دیا، پھر اسماعیل ہانیہ تھا وہ بھی مار دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سارے میں مطلب ان کو بھی فکر تو ہوگی، یا اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی حکمت عملی ایران کی ہے یا وہ جس طریقے سے کھیل رہا ہے، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ساری جو نقصان ہے وہ ایران کو زیادہ ہو رہا ہے، اور جو جیت ہے جو مطلب جو صحیح سمجھ جا رہا ہے مطلب اپنے جنگ میں، وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل جہاں ہٹ کرتا ہے اپنا ٹارگٹ اچیو کرتا ہے، اور اس بندے کو وہ ایلیمینیٹ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یا جو بندہ اس کے ہٹ لسٹ پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسماعیل قانی ہے، یہ جنرل سلیمان جو اس کے بعد آئے تھے، اور یہ مطلب یہ سارے جو قاسم بریگیڈ ہے یا زینب ہے یا جس طرح مطلب یہ حزب اللہ ہے، یہ سارے جو حوثی ہیں، یہ سارے ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کی جو پراکسیز ہیں، یہ ان ملکوں میں یہ ان کو لیڈ کر رہا تھا، یہ انہی IRGC کے انڈر آتا ہے۔ IRGC ایکسٹرنل بھی یہی ان معاملات کو دیکھ رہا تھا، انٹرنل بھی ان معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک جیت ہوگی اسرائیل کی اگر انہوں نے اس طرح کیا ہے، اور یہ بندہ اگر ان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور یہ غدار بن گیا ہے، تو یہ یقیناً ایران کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی بات ہوگی، اور اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ تو کیونکہ اسی چیف کو یہ سب پتہ ہوتا ہے، جتنے بھی آپ کے وار پلینز بنتے ہیں، جتنے بھی آپ کے مطلب ایسٹس ہوتے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی یا جس طرح آپ کے ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، تو وہ سارا جو کچھ پتہ ہوتا ہے وہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ اور ایران کو ابھی بہت اگر اس طرح یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے تو ایران کو مطلب یہ کہ بالکل ایک نئے سرے سے اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی، اور ایک نئے سرے سے مطلب ان کو اپنے وار پلینز ترتیب دینے ہوں گے، تب جا کے ایران جو ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ کرے گا۔ ابھی اسرائیل جو ہے وہ کافی ڈومیننٹ ہے،
اور اسرائیل جو ہے اس کی ڈومیننسی کی وجہ جو ہے وہ انٹیلیجنس سے، انٹیلیجنس بیس پہ وہ جس طریقے سے جہاں چاہتا ہے اس کے مطلب اتنے شارپ نیٹ ورک ہے اور اتنے مطلب اندر تک وہ گھس گیا ہے کہ وہ مطلب ان کے جو ٹاپ کے لیڈران ہیں اور جس طرح کے کمانڈر ہیں جو مطلب میڈیا پہ ہم نے سنے اور جس طرح وہ مارے گئے، شہید ہو گئے، تو لگ یہی رہا ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کافی سٹرانگ ہے، کافی وہ اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور جس ملک کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ جتنی سٹرانگ ہوتی ہے، جتنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا نیٹ ورک مضبوط ہوتا ہے، ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، وہ ایکوریٹ ہوتی ہے، اسی بیس پہ مطلب وہ ملک ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، ہر جگہ مطلب وہ جیت جاتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے کہ مطلب یہ جو ابھی اس سے تو مطلب پوچھ گچھ جاری ہے اور چلتی رہے گی کہ مطلب یہ کہ سننے میں آیا ہے کہ اس کو کوئی دل کا دورہ بھی ڈیورنگ انٹروگیشن پڑا ہوا ہے، تو ابھی کنفرم تو نہیں ہے کہ مطلب آیا یہ غدار ہے، اسرائیلی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت سے میڈیا چینلز نے اور بہت سے نیوز پیپر نے یہ بات اٹھائی ہوئی ہے۔ اور یہ ان کو شک یہیں سے پڑا ہے کہ یہ جو صفی الدین تھا، جو ہاشم صفی الدین تھا، اس کی جو مطلب حزب اللہ کے بعد اس کا جو حسن نصر اللہ کے بعد یہ چیف بن رہے تھے، تو یہ اس کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی، وہ میٹنگ اس نے 2-3 گھنٹے پہلے کینسل کر دی۔ اور جو ہی اس نے میٹنگ کینسل کر دی، اسرائیلی جیٹ آ گئے اور مطلب اس بلڈنگ پر بمباری کر دی اور اس بلڈنگ کو مطلب نیست و نابود کر دیا۔ تو ابھی حزب اللہ نے تو اس کی جو شہادت ہے، ہاشم صفی الدین کی جو شہادت ہے، وہ حزب اللہ نے ابھی تک کنفرم نہیں کی ہے۔ اور یہ اس کے مطلب یہ ہے کہ اسٹرائک کے بعد یہ 2 دن تک غائب رہے اور پھر اچانک نبودار ہوئے۔ پھر رشین انٹیلیجنس نے ان کو بتایا کہ بھائی اسماعیل قانی ہے جو ان کا چیف ہے، IRG کا جو چیف ہے، اس نے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے۔ تو ان سے یہ شبہ ظاہر کیا گیا، یہ شک ان کو پڑا، اور یہ جو ہی واپس آئے تو ان کو مطلب یہ کہ ان سے سوال جواب شروع ہو گئے۔ سوال جواب شروع کے دوران اس کو مطلب یہ بے ہوش ہو گئے، ان کو دل کا دورہ پڑا۔ تو دیکھتے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ حالات کافی خطرناک ہو گئے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ، اور مطلب یہ کہ اللہ خیر کرے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔